السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کا درس بھی انشاءاللہ قبر اور برزخ سے متعلق ہوگا۔ آج کے درس کا موضوع ہے جہنمی شخص کی موت کا منظر، جہنمی شخص کی موت کا خوفناک منظر۔ اس سے پہلے ہم نے جنتی شخص کی موت کا خوبصورت منظر سنا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ معلوم کریں گے اور یہ سنیں گے، کوئی شخص جب جہنمی ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اس کی موت کا کیا منظر ہوتا ہے، فرشتے کس طرح اس کی روح کو کھینچ کر زبردستی نکالتے ہیں، اور اس کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہے۔ جب کسی کافر، منافق یا فاسق و فاجر مسلمان یعنی جہنمی شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی طرف آسمان سے بے شمار فرشتے اترتے ہیں۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بدصورت کالے کلوٹے ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، بہت زیادہ قوی اور طاقتور ہوتے ہیں، اور تا حد نگاہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جہنمی شخص دیکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے بدصورت فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو اس بدبو کا بھی احساس ہوتا ہے جو وہ جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں۔ جہنم کا ٹاٹ لے کر کے وہ فرشتے آتے ہیں، بدبو بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر جو بیان کیا ہے، یہ جہنمی شخص کے بارے میں بیان کیا ہے، اور جو وہ جہنم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں اسی کے لیے لاتے ہیں۔ گھر والوں کو، دیگر لوگوں کو نظر نہیں آتا، ان کو وہ بدبو محسوس نہیں ہوتی، لیکن مرنے والے کو وہ بدبودار فرشتے، وہ بدصورت فرشتے نظر آتے ہیں، اور وہ بدبودار ٹاٹ جو لاتے ہیں اس کی بدبو بھی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کو اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ فرشتے تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں جو بدصورت ہوتے ہیں، اور ملک الموت جو ہوتا ہے، موت کا فرشتہ، اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے پروردگار ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دے، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ وہ موت کا فرشتہ اس کے سرہانے بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے، ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اخرجی، نکل چل اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف۔ موت کا فرشتہ اس جہنمی شخص سے کیا کہتا ہے؟ اے خبیث روح، نکل چل اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اس کے غضب کی طرف۔ جب یہ ڈراؤنی آواز موت کے فرشتے کی وہ مرنے والا سنتا ہے، اس کی روح جسم میں چھپنے لگتی ہے، اس کی روح جسم میں چھپنے لگتی ہے، کیونکہ یہ ایک وعید ہوتی ہے، عذاب کی دھمکی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ فرماتا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے پیغمبر کاش آپ دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں۔ اے ہمارے پیغمبر کاش آپ دیکھتے اس منظر کو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے یا موت کا فرشتہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اس کی روح کو نکالنے کے لیے۔ قرآن مجید میں آپ نے سورۃ النازعات کی تلاوت کی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی سنا ہوگا کہ جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو موت کے فرشتے ڈوب کر نکالتے، وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی، تو وہ موت کا فرشتہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد کیا کہتا؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحوں کو، اس جسم سے اپنی روحوں کو نکالو۔ اخرجوا انفسکم
الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے بارے میں غیر مناسب باتیں کیا کرتے تھے، وَكُنْتُمْ مِنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ڈراؤنی آواز اور یہ عذاب کی جو دھمکی ہوتی ہے، جب مرنے والا شخص، جہنمی شخص اس کو سنتا ہے، اس کی روح جسم میں چھپنے لگتی ہے، اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی، اور جب نکلنا نہیں چاہتی تو فرشتے اس کی پٹائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ایمان کی موت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، روح جب نہیں نکلتی تو فرشتے اس کی سرین پر مارتے ہیں، جو سرین کی طرف بھاگتی ہے تو سرین پر مارتے ہیں، اور جب منہ کی طرف بھاگتی ہے تو چہرے پر مارتے ہیں، یعنی ادھر بھاگے گی تو ادھر ماریں گے، ادھر بھاگے گی ادھر ماریں گے، جدھر وہ چھپنا چاہتی اس کو چھپنے نہیں دیتے، اس کو مارتے ہیں۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر تقریباً اللہ نے اس کا ذکر کیا، والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، چہرے پر پٹائی کرتے ہیں اور سرین پر پٹائی کرتے ہیں، اور جب نکلنا نہیں چاہتی تو زبردستی کھینچ کر اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، ڈوب کر نکالتے ہیں، اور وہ روح جب ڈوب کر نکالتے ہیں فرشتے تو اس کے جسم کی رگ رگ ٹوٹ جاتی ہے، اس کا جسم درد سے بھر جاتا ہے، پورا جسم اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا فرشتہ موت کا چنگل، اپنا ہاتھ موت کا چنگل بڑھا کر اس کی روح کو جسم سے جو نکلنا نہیں چاہتی زبردستی ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے لوہے کی سیخ کو گیلے اون سے کھینچ لیا جائے، گیلے اون کا ایک ایک جو اس کا تار ہوتا ہے نکل جاتا ہے، ایسے ہی کھینچتا ہے فرشتہ اس کی روح کو زبردستی، جیسے لوہے کی سیخ کو گیلے اون سے کھینچ لیا جائے۔ اور جیسے ہی اس کی روح، جہنمی شخص کی روح فرشتہ نکالتا ہے، فوراً اسی بدبودار ٹاٹ میں لپیٹ دیتا ہے، جس سے انتہائی بدبو آتی ہے، جو زمین پہ سب سے زیادہ بدبو پائی جاتی ہے، جس طرح کی بدبو اسی طرح کی اسے بدبو اس سے پھوٹتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس منظر پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس منظر پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے، لیکن کس کو پتا ہے کون ڈائریکٹ جنت میں جانے والا ہے، کس کو ایک مدت تک جہنم میں جلنا ہے۔ اللہ تو نے ہمیں جو زندگی دی، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس موت کو بار بار یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایمان کی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔